کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو دریا حسین ہے، اور بچپن میں ہی یہ شان یہ عزت یہ مرتبہ کہ زلف نبی میں کھیلنے والا حسین ہے، اور اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، اس کے لبوں کو چھونے کو پانی ترس گیا، ارے یہ کون کہہ رہا ہے کہ پیاسا حسین ہے۔ حق کو، سلامتی کو، یقین و نماز کو، یہ چار لفظ الگ الگ ہیں، حق، سلامتی، یقین اور نماز، یعنی کہ امام حسین پاک یہ چاروں الفاظ ہیں، سین، یہ اور نون، یعنی حق، سلامتی اور یقین و نماز کو یکجا اگر کریں تو نتیجہ حسین ہے۔ اور دنیا میں جو محب شاہ مشرق ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، ہر حسینی یقیناً چین میں ہے۔ اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب علامہ علی نقیب الریز صاحب کو کہ وہ آئیں اور درس محمد و آل محمد سے ہمارے ذہنوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بھرپور جواب دیں، پیچھے والے بھی اور آگے والے بھی۔ جو پیچھے آبا بیٹھے ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ درود پر محمد و آل محمد پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ یہ آگے کافی جگہ پڑی ہے تاکہ پیچھے آنے والے احباب تک نہ ہو۔ بڑی مہربانی آپ آگے آگے تشریف لے آئیں، بہت شکریہ۔ سلوات پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلوات محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المركب بالياسين والطه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء الشرفاء الذي نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على الملعونين من يومنا وهذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم
ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. زحمت لمن سمجھے دل مرتبہ پہ معطر کرے زبانوں کو درود پاک سے. سادات الزام مومن کرام، قبل گفتگو دعا گو ہوں کہ مالک ہم سب کا یہاں آنا، ذکر کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں درجہ عبادت میں شمار کرتے ہوئے مقبول و منظور فرمائے. اور جو حاجات جو دعائیں اپنے دل میں لیے ہوئے آپ فرش عزا پر بیٹھے ہیں، صدقہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا مالک آپ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اور مجھ گناہگار کے ذمے جن مومن مومنات محبین محمد و آل محمد علیہ السلام و بالخصوص حاضرین محفل میں سے دعائیں لگائی گئی ہیں، مالک اپنی حبیب ہستیوں کا صدقہ سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں مالک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں مالک ان کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، جو بے روزگار مومن و مومنات محبین محمد و آل محمد ہیں صدقہ مظلوم کربلا کر ان کو صاحب روزگار فرما، اور جو صاحب روزگار ہیں مالک ان کے مال میں وسعت عطا فرما. بارگاہ تجھے واسطہ ہے اپنی حبیب ہستیوں کا ہمارے دلوں میں محبت محمد و آل محمد علیہ السلام زیادہ فرما. حقیقی معنوں میں شیعہ حسن عاشری، صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہماری مساجد و امام بارگاہوں کو شاد و آباد فرما، شر شیطان شر اعداء سے محفوظ و محمود فرما، علماء حقہ کا سایہ سروں میں قائم و دائم فرما. بانیان جامعۃ الزہرا مرحومین کے درجات کو بلند فرما، معاونین جامعۃ الزہرا کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. سب دعاؤں کی ایک دعا جو ہماری باقی دعاؤں کی قبولیت کی شرط ہے کہ مالک ہمارے وارث حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے حامی و ناصرین میں شمار فرما، معرفت امام زمانہ علیہ السلام سے بہرہ مند فرما. ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات. صلاۃ و سلام مومنین کرام، سلسلہ جاری و ساری ہے محرم الحرام کی نسبت سے، لیکن ایک بات پہلے کہنا چاہوں گا کہ مسلسل تیسرا یا چوتھا دن ہے، میں بھی اعلان سن رہا ہوں لیکن آپ بھی سماعت فرما رہے ہیں. گورنمنٹ بھی چاہتی ہے، ریاست کا بھی یہی ہم سے ڈیمانڈ ہے، مانگ ہے. عامر بھائی روز آپ سے کہہ رہے ہیں، التماس کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جن کی ویکسینیشن نہیں ہوئی ابھی تک وہ کروا لیں. میں خود کروا چکا ہوں، اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو میں نے بھی کروائی، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی خوف ہے اگر دل میں تو اس کو نکال دیں، اس لیے بھی نکال دیں کہ ایام آزاد ہے. دیکھیں اس سے بہترین اگر کسی کے دل میں کوئی خوف ہے نا کہ ویکسینیشن سے کچھ ہو جائے تو اس سے بہترین موقع اور کوئی نہیں ملے گا آپ کو ویکسینیشن. وہ کس لیے؟ اگر خدا نہ خواستہ، اول تو ایسی کوئی بات ہے، اگر خدا نہ خواستہ ویکسینیشن سے کسی بھی مومن بھائی کو، کسی بھی مادمی کو، کسی بھی عزادار کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے صحت کے حوالے سے تو دیکھیں آپ کے پاس بہت بڑا جواب ہے. آپ بروز محشر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ مولا آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو سننے کے لیے، آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ویکسینیشن کروائی تھی. اس سے بڑی اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی، اول تو ہے نہیں ایسی. اور پھر کیوں ڈر رہے ہیں ہم، یا کیوں خوف ہو ہمیں؟ ہم تو اس قوم میں شامل ہیں کہ جو حسین کی زیارت کے لیے اگر کوئی بدن کا جزء مانگتا تھا تو کاٹ کے دے دیا کرتے تھے. ایسی بھی حالات رہ چکے ہیں کہ ایک حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی زائر حسین بننا چاہتا ہے اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈالے. اور یہ عشاق، یہ علی ولی اللہ پڑھنے والے، عشق حسین میں سرشار، یہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹے.
وہ آگے جاتے اور کہتے، ان سے سوال کرتے کہ بتاؤ کہ حصہ کون سا چاہیے. تو یہ عشق حسین ہے جو ہمیں کسی چیز سے روک نہیں سکتا. یہ تنفس ہے، اس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اگر وہ فرمان موجود ہے، یا اس کو فرمان کہہ دیجیے، اس کو بات کہہ دیجیے. خمینی صاحب کی کہ عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ عزاداری پر پابندی ہو، یا ہمیں کہا جائے کہ عزاداری بند کر دیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان سانس لینا بند کر دے؟ تو جس طرح میں اور آپ سانس لینا بند نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم عزاداری بھی بند نہیں کر سکتے، کیونکہ شہرگ حیات ہے، ہم زندہ ہیں. تو عزاداری امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے. تو کسی میرے مومن بھائی کے ذہن، کسی ماتم کے ذہن میں خدا نہ خواستہ اگر ویکسینیشن کے حوالے سے کوئی بھی ڈر اور خوف ہے، تو بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو مولا کے سپرد کیجیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، میں خود کروا چکا ہوں. تو اپنے آپ کو مولا کو سپرد کر کے دیکھیں. میں نہیں چاہتا اور آپ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی یہ کہیں بیٹھ کر بات کرے کہ یہ حسینی عزادار ریاست کا ساتھ نہیں دے رہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وطن سے محبت ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اگر آپ اس وطن سے محبت رکھتے ہیں، اور یقیناً ہے، اور کل 14 اگست بھی آ رہی ہے، دیکھیں کس طرح سے مالک نے یہ نظام بنایا ہے کہ پاکستان 14 کو مارز وجود میں آیا. یعنی کہ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو. اب اس کو کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، اس کی مرضی. تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ پاکستان کب مارز وجود میں آیا؟ 14 اگست. تو کتنی محبت ہونی چاہیے ہمیں اپنے وطن سے کہ انہیں 14 کے ہستیوں کے صدقے تو ہمیں یہ وطن ملا ہے. تو ریاست کا ساتھ دینا ہے ہم نے. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر حکومت ہم سے کچھ چاہتی ہے جو ہمارے ہی بھلے کے لیے، تو ہمیں انہیں بالکل بھی مایوس نہیں کرنا چاہیے. ایک سچے عاشق حسین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے جو ریاست ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، وطن ہم سے مانگتا ہے، ہمیں لینا چاہیے. 14 کے صدقے ہمیں دیکھیں. اکثر سوال ہوتا ہے، ایک تو ہم سے سوال بڑے ہوتے ہیں کہ ہم تشیع جب سے ہے بیچاری کٹہرے میں ہی کھڑی ہے، کبھی کوئی سوال کر دیتا ہے، کبھی کوئی سوال کر دیتا ہے. ہر طرح کے سوال. میں نے پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری، کسی کو ٹھیس پہنچانا نہیں. جو جس محبت سے آتا ہے، جس عقیدت سے آتا ہے، ہمارا سلام ہے انہیں. لیکن ہمیں صرف اور صرف یہ مجلس حسین میں اپنے عقائد کی ترویج کرنی ہوتی ہے، اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ. سوال ہوتے ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے بھی آتے ہیں، میرے سامنے بھی آتے ہیں. اور یقیناً حسینی ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. یہ میرا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں عشق علی ہے، حسین کی محبت موجود ہے، ہو سکتا ہے تو کوئی ایسے اسباب اسے میسر نہ ہو کہ وہ پڑھ لکھ سکے، لیکن ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا. کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی قسم کا ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ جتنے عرصے سے یہ تبلیغ چل رہی ہے اور اس ممبر کے ذریعے آپ کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ اس وقت پر کس کو کیا جواب دینا ہے. لیکن پھر بھی اسی طرح کے عجیب و غریب سوال کہ آپ مالک حقیقی سے کیوں نہیں مانگتے. آپ ساتھ میں بندے پاک کو بھی شامل کرتے ہیں کہ آپ ان پانچوں سے مانگتے ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے. یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مانگتے تو اللہ ہی سے، اور یقیناً عطا بھی وہی کرتا ہے، لیکن یہ ہستیاں ہمیں بطور وسیلہ ملی ہیں. ہم ان کے وسیلے سے مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہی سوال ہوتا ہے کہ کیوں مانگتے ہیں ایسے، اور اللہ جانے. لیکن مشکل پریشانی میں تو ہر انسان نے کسی نہ کسی دروازے کو کھٹکھٹانا ہوتا ہے، دستک دینی ہوتی ہے. اب پتہ نہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو کس نے بتایا، اور یہ سب کو پتہ ہے. ہم پہ سوال ہے کہ ہم بندے پاک سے جو سوال کرتے ہیں پریشانی میں ان سے کیوں مانگیں. خدا نخواستہ اگر اب یہ جملہ ہے نا، بڑے غور سے سماعت کرنا ہے،
کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو پتہ نہیں کس نے کہا کیسے کریں. اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کوئی پریشانی ہو جائے, کوئی لوٹ مار ہو جائے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, کوئی چوری ہو جائے یا خدا نہ خواستہ کچھ اس طرح کا ہو, تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں 15 پہ کال کر دیجیے. یہ جملہ پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں کہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ 15 پہ کال کرتے ہیں. سب کو پتہ ہے اکیلے نمبر سے کچھ نہیں ہونے والا. 1 ملائیں گے کچھ نہیں ہوگا, ساتھ 5 ملانا پڑے گا تو امداد آئے گی. تو سمجھنا چاہیے دنیا کو. یہ سوال و جواب اور اب اس طرح کی چیزوں کا وقت ختم ہو گیا ہے, بہت آگے نکل چکے ہیں ہم, اور یقیناً نکلنا بھی چاہیے. ان چیزوں سے ہمیں بلند ہونا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی تک ممبر سے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم یہی بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں, ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پڑھنے والے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا جو بھی عقیدہ ہے, جو بھی مذہب ہے, ہمارا اس کے اوپر کوئی سوال نہیں. برائے مہربانی آپ ہمارے عقیدے اور ہمارے مذہب کے اوپر بھی کوئی سوال نہیں. جس کا جو عقیدہ ہے وہی ایک بڑی مشہور بات کہ کسی کے عقیدوں کو چھیڑنا نہیں ہے اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں ہے. ایک سلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. میں بڑا مشکور و ممنون ہوں آپ تمام احباب کا, تمام عزیزان حسین کا, کہ آپ دعائیں بھی دے رہے ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ مجاہدین کی, ان پڑھ کی, کم علم کی جو ہے وہ باتیں سن رہے ہیں, اپنے ذہنوں میں بٹھا بھی رہے ہیں یقیناً. اور میرا مقصد بھی یہی ہے اور آپ کا مقصد بھی در حسین پر آنے کا یہی ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بات, جس طرح میں کہہ رہا ہوں, پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ درس گاہیں ہیں, یہ تربیت گاہیں ہیں, ٹھیک. یہاں پر آنا ہے, کچھ نہ کچھ سیکھ کے جانا ہے. جس طرح بچہ اسکول سے واپس گھر آتا ہے تو ماں باپ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو غلط کرتے ہیں. ان کو کرنا چاہیے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آج کیا سیکھ کے آئے ہو. تو اسی طرح جب آپ گھر جائیں تو آپ نے سوچنا ہے, غور کرنا ہے کہ آج آپ نے کیا سیکھا ہے, مجلس حسین نے آپ کو کیا دیا, ٹھیک ہے. کل والی بات کہ صرف اس لنگر پر آپ نے توجہ نہیں کرنی, باقی لنگر جو ساتھ اس کے تقسیم ہو رہا ہے آپ نے وہ بھی اپنے دامن میں سمیٹ کے یہاں سے لے کر دینا ہے, اسی سے گزارا نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ اس ارادے کے ساتھ, اس سوچ کے ساتھ آنا ہے مجلس حسین میں کہ آج کچھ سیکھنا ہے, یا آج کیا سیکھنا ہے, یا آج سیکھنے کو کیا ملا ہے. بڑے ذرخیز ذہن ہیں یقیناً جن کے اندر عشق علی ہے, عشق محمد والے محمد علیہ السلام ہے. عام ذہن تو نہیں نہ ہو سکتا, خاص ذہن ہے, ٹھیک ہے. یہ تو پوری دنیا ہے پڑی ہوئی ہے. دیکھیں نا, یہ کمال عشق حسین ہی تو ہے کہ جس نے یکم محرم آیا اور آپ کی روش کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. یعنی کہ یکم محرم سے پہلے آپ اپنی مصروفیات کو دیکھ لیں, اور جیسے ہی چاند نظر آیا ہے, یہ عشق حسین کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر آپ کے اندر فوری تبدیلی پیدا کرتا ہے. آپ کو ایک ذہن میں آیا, آپ کو پتہ چلا کہ ایام عزا شروع ہو گئے, بہت سی چیزوں کو آپ نے بالکل پس پش ڈال دیا کہ نہیں اب یہ نہیں ہوگا. کوئی سوال کریں کہ اب یہ کیوں نہیں ہوگا, کہ اب صرف حسین حسین ہوگا بس. یہ آپ نہیں کرتے, یہ وہ عشق حسین آپ سے کرواتا ہے. آپ کے کھانے پینے کی ٹائمنگ چینج ہو چکی, ٹھیک ہے. آپ کے دیگر کاموں کی بالکل وقت جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے. یہ اس عشق کا کمال ہے جو آپ اپنے سینوں میں لیے ہوئے ہیں. تو جو آپ کے اندر چاند نکلنے سے اتنی تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ ان کی خاطر اپنی مصروفیات کو, اپنے ضروری کاموں کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں. یہ ان کی محبت ہی کرواتی ہے نا آپ سے, تو یقیناً اگر یہ کروا سکتی ہے تو اور بھی بڑے کام ہیں جو آپ کے ذمہ ہو سکتے ہیں, جو مولا حسین ہر عزادار سے, ہر ماتمی سے, ہر عاشق سے کروانا چاہتے ہیں. تو بس اس کی طرف ہی ہم نے توجہ رکھنی کہ امام حسین مجھ سے کیا مانگ رہا ہے, میرے وقت کا امام میرے سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے. تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو پتہ چلے گا, آپ کو ڈائریکشن ملے گی, آپ کو بتایا جائے گا کہ اب وقت کا امام آپ سے کیا چاہتا ہے. میرے پرسوں والے 2 سوال جو آپ کے ذہنوں میں اگر ہوں گے تو یقیناً اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ راہ عشق حسین پر چلنا کوئی آسان کام نہیں.
یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہر کوئی نہیں چل سکتا. بڑا مشکل ہے عشق حسین میں سفر کرنا، بڑا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بڑا کچھ دینا پڑتا ہے. اور الحمدللہ ہم روز اول سے اس چیز کے لیے تیار ہیں. خدا کا شکر ہے کہ حسین کے لیے ہم روز اول سے تیار ہیں، اور مالک اسی طرح ہمیں تیار رکھے. کبھی ایسا نہ ہو، دیکھیں اگر واقعہ حسین اور واقعہ کربلا کو اگر آپ اس کی صحیح معنوں میں اس کو پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا لوگ آتے بھی تھے اور چلے بھی جاتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہی جو ایک تعداد آپ نے سنی ہوئی ہے اتنی نہیں، لوگ شامل بھی ہوتے تھے. اور پھر جب پتہ چلتا تھا نا کہ یہاں پہ تو جان دینی پڑے. دیکھیں علی کا بیٹا، سب جانتے تھے کہ علی کا بیٹا جنگ کے لیے گھر کو چھوڑ کے جا رہا ہے. ہر کسی کے ذہن میں یہ تھا، جس کو بھی پتہ چلتا تھا نا حسین نے خروج کیا ہے، اپنے گھر کو چھوڑا ہے، مدینے کو چھوڑا ہے، مکے کو چھوڑا ہے، تو ان کے ذہنوں میں کیا آتا تھا کہ حسین کون؟ علی کا بیٹا. علی کون؟ کہ جو کبھی جنگ ہی نہیں ہارا. تو اب لوگ شامل ہوتے تھے کہ جنگ ہوگی تو ظاہر ہے علی کا بیٹا جیتے گا تو کیا ہوگا کہ مال غنیمت ملے گا. اس انداز سے کبھی آپ نے سوچا اس چیز کو کہ واقعہ حسین کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، واقعہ کربلا کے اندر یہ بھی ہے کہ لوگ اس لالچ میں بھی شامل ہوئے کہ علی کے بیٹے نے تو جنگ ہارنی ہی نہیں، تو یقیناً جیتیں گے